رسول اللہ نے غدیر خم پہ جو مکہ و مدینے کے بیچ میں 150 کلومیٹر ہے تقریباً مکہ شریف سے، وہاں پہ کھڑے ہو کر اونٹ کے کچاووں پر منبر بنا کر حضرت مولا کائنات کا ہاتھ اٹھایا، پکڑ کے ہاتھ اٹھایا. جس کا ہاتھ نبی بلند کرے، وہ نبی جن کی شان ورفعنا لک ذکرک، مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ حضرت مولا علی کے بارے میں غلو کرتے ہیں. میں نے کہا غلو کا مطلب کیا بھائی، میں مدرسے میں پڑھنے والا، مجھے پتا نہیں، اتنے بڑے بڑے الفاظ مجھے معلوم نہیں. کہتے ہیں آپ بہت زیادہ حد سے بڑھ کے تعریف کرتے ہیں. میں نے کہا مولا علی کی حد کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، کیا کہنے بات میں گفتگی ہے نا، ضروری ہے، ضروری ہے. تو حضرات مولا علی کی میں نے پوچھا حد کیا ہے؟ آپ مجھے بتا دو بھیا. ایک گیند ہے، میں نے اپنی طاقت بھر پھینکی اس کو آسمان میں، 10 فٹ 12 فٹ اچھل گئی. ہمارے زلفی میاں، ہمارے لاڈلے چھوٹے بھائی، عمر میں چھوٹے ماشاءاللہ طاقت میں زیادہ، انہوں نے پھینکی تو 20 فٹ. ان کے بچے علی حیدر، ہمارے بیٹے امتیاز حیدر، سلطان حیدر، انہوں نے اونچی اور پھینکی تو اور اونچی گئی. لیکن اونچائی کی چاہے میں پھینکوں چاہے یہ پھینکیں، حد ہوتی ہے کہ نہیں؟ اونچا کرنے کی، میں پھینکنے کا لفظ نہیں، جو تشبیہ دوں گا میں تو وہ ادب کے دائرے میں دینا ہے. اونچا کرنے کی جو ہماری قدرت ہے وہ محدود ہے. لیکن جس نے نبی کو اونچا کیا، میں نے نہیں کیا، تم نے نہیں کیا، نبی کو اونچا نبی کے رب نے کیا. یہ بات سمجھ لو. تو نبی کی اونچائی کی حد کیا ہے کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں. کوئی متعین کر سکتا ہے؟ نہیں. نبی کی اونچائی کی حد متعین نہیں کر سکتا. یہ بات دماغ میں بیٹھ گئی. دوسری بات، مولا علی کو اونچا کس نے کیا؟ نبی نے کیا. جس کو اونچا خدا نے کیا تھا. تو آپ بھائی بیچ میں کیوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں؟ اپنے فلسفے کیوں بیان کرتے ہیں؟ ایک قضیہ جو آج کل چل رہا ہے، ابھی 18 ذوالحجہ گئی، 18 ذوالحجہ کو ایک قضیہ چھڑا یوم غدیر منانے کی. ہم نے، میں کہتا ہوں اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کہ یوم غدیر، میرے الفاظ کو غور فرمائیے گا اور میرے الفاظ اس وقت انٹرنیشنلی ریلے ہو رہے ہیں. یوم غدیر منانے کی ترغیب اہل سنت کے حلقوں میں سید سبتین حیدر نے دلائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عید غدیر کی نہیں، حق ہم بیان کریں گے. ہم علی کے گھر والے ہیں، ہم نہیں بیان کریں گے تو کون بیان کرے گا؟ سبحان اللہ. اپنے سنی حلقوں کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، سنو ہمارا عقیدہ کیا ہے. تمہیں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تمہاری عقیدت عقیدے کے حدود میں ہونا چاہیے. عقیدت، میرے جملوں پہ غور فرمائیے گا، عقیدت عقیدے کے حدود میں رہنا چاہیے. کیا عقیدت ہے؟ روافض یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کا ہاتھ اٹھا کر رسول اللہ نے ان کی خلافت کا ڈکلیریشن کیا. یعنی رسول اللہ کے بعد، میری بات سماعت فرما لیجیے، یعنی رسول اللہ کے بعد بلا فصل خلیفہ ان کے مولا کائنات ہے. یہ جو ہے یہ روافض کا عقیدہ ہے. عقیدہ نہیں کہوں گا، ان کا نظریہ ہے. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ نے اونچا کیا ہے علی کو، ہے نا؟ اسد الغابہ، تاریخ الصحابہ، یہ تاریخ الخلفاء، یہ تمام کتابیں امہات میں کاؤنٹ ہوتی ہیں تاریخ کی. ان کتابوں کو اٹھاؤ، ان کتابوں کو پڑھو تو جہاں پہ خلیفہ عنوان، خلیفہ چیپٹر کا عنوان جو خلیفہ ہے
اس کے نیچے آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بھی نام نہیں ملے گا، اس کے نیچے آپ کو حضرت عمر فاروق کا بھی نام ملے گا، خلیفہ عثمان کے نیچے آپ کو حضرت عثمان غنی کا بھی نام ملے گا، خلیفہ عثمان کے نیچے مولائے کائنات کا بھی نام ملے گا، خلیفہ عثمان کے نیچے امام حسن کا بھی نام ملے گا، سبحان اللہ، بے شک خلیفہ عثمان کے نیچے امیر معاویہ کا بھی آپ کو نام ملے گا، خلیفہ عثمان کے نیچے یقین جانو یزید بن معاویہ کا بھی نام ملے گا۔ یہاں سے جو دماغ میں آپ لوگوں کو مجھے بات اٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ خلافت کا تعلق لوگوں کے دنیاوی معاملات سے، سمجھ رہے ہیں، دنیاوی معاملات سے خلافت کا تعلق ہے۔ خلیفہ بنانا یہ تو ایک دنیاوی پوزیشن دینا ہوتا ہے۔ کیا رسول اللہ علی کو دنیاوی پوزیشن دیں گے؟ تو جو ہاتھ اٹھایا تھا وہ ایکچولی کیوں اٹھایا تھا؟ کیا بتانے کے لیے؟ وہ یہ بتانے کے لیے کہ میاں جسم کے احکام شریعت کہلاتے ہیں، تو جب جسم کا معاملہ آئے تو تم خلیفہ کی بارگاہ میں آؤ، جسم کی تربیت خلیفہ کریں گے، اور جب باطن کا معاملہ آئے، جب سلسلے اور طریقت کا معاملہ آئے تو سارے سوتے کہاں سے نکلیں گے؟ امام علی کی بارگاہ سے، علی کی بارگاہ سے نکلیں۔ حضرات گرامی، اور یہی وجہ ہے جو میں طریقت کی بات کر رہا ہوں کہ شریعت میں امام علی نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں بیعت کی، حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں بیعت کی، حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کی، مگر آپ نے کبھی ان تینوں خلفاء کے عمل پہ غور کیا؟ صدیق اکبر ایک جگہ بیٹھ کے فرما رہے ہیں کہ علی کو اور علی کے بچوں کو دیکھنا میں عبادت سمجھتا ہوں۔ ایک قضیہ آیا اور اس قضیے میں امام علی جب حضرت عمر تحیر کی منزل میں تھے، حیران ہو گئے کہ ہم اس کا کیا فیصلہ دیں۔ امام علی نے اس کو چٹکیوں میں حل فرما دیا، جس پر حضرت عمر کا وہ تاریخ ساتھ جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ کسی نے نوٹ کیا اس بات کو؟ کسی نے نوٹ کیا کہ محاصرے میں حضرت ذی النورین حضرت عثمان بن عفان کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ کسی نے غور کیا؟ حسن حسین کی حفاظت فرما رہے ہیں، مولا علی کے حکم سے حفاظت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ تو حضرات گرامی، تاریخ پڑھو اور ہر چیز پڑھو، ہر عقیدہ رکھو، ہر عقیدت رکھو، مگر عقل کے ساتھ، عقل کے ساتھ۔ یوم ولایت منانا یہ ہر سنی پر واجب ہے۔ جیسے آج کل ایک اور حضرت میں 2 منٹ ایک اور عرض کروں گا کہ آج کل ایک بات چل رہی ہے تعزیہ حرام۔ دوسری چیز تعزیہ حرام، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کے ساتھ علماء نے ایک لفظ اور لگایا، مروجہ تعزیہ داری جائز نہیں ہے، اور یہ بالکل حق ہے، یہ بالکل حق فتویٰ ہے۔ مگر صاحب میرا ایک سوال ہے کہ آج یوم ولایت امام علی کا دن تھا، رسول اللہ نے بشارت دی پورے عالم کو کہ دیکھو آج اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے میرے علی کو کہ اس کو غوثیت عظمیٰ پہ فائز فرمایا ہے۔ غوثیت ایکچولی یوم ولایت کیا ہے؟ مولا علی کا ولایت عظمیٰ، غوثیت عظمیٰ پہ فائز ہونا، یہ رسول اللہ بشارت دے رہے ہیں، یہ رسول اللہ بشارت دے رہے ہیں۔ کیا ہوا کہ ہم نے یعنی سنیوں نے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے عوام کو بتانے سے گریز کیا۔ کیوں گریز کیا؟ ارے صاحب اگر بتائیں گے تو ہم پہ شیعہ ہونے کے فتوے لگ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر علی کا ذکر کرنے سے آپ شیعانہ علی کہلاتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کرنے سے ہم شیعانہ ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق کا ذکر کرنے سے ہم شیعانہ حضرت عمر بن خطاب ہیں،
حضرت عثمان کا ذکر کرنے سے ہم شیعہ ہیں حضرت عمر حضرت عثمان بن عفان. تو حضرت گرامی اصطلاحوں کی وجہ سے لڑائی مت کریے، ایک دوسرے کے گریبان چاک نہ کیجیے، ایک دوسرے سے بدتمیزی بد تہذیبی اور بدتمیزی سے پیش نہ آئیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے رسول نے آپ کو درس دیا تھا کہ ہر مومن کے بارے میں جب تم کسی مومن سے ملاقات کرو تو اس کے ملنے کے آداب ہیں. کیا آداب ہیں؟ کسی مومن سے ملو ظن المؤمنین خیرا، تو ہر مومن پر اچھا گمان رکھو. آپ یقین جانیں میں فیلڈ کا آدمی ہوں، میں نے گدی چھوڑ دی ہے. میں گدی پہ نہیں بیٹھتا خانقاہ میں، بلکہ جو مجھے جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں 24/7 کام پہ رہتا ہوں. لوگوں سے ملاقات کرنا، لوگوں کے ساتھ تعامل، لوگوں کے مسائل میں ان کو حل کرنا، یہ پورا کام میرا 24/7 رہتا ہے. اور میں صحیح بتا رہا ہوں آپ سے کہ کئی مقامات اور کئی جگہیں ایسی آئیں جہاں پہ ہمارے سامنے ہمارے مذہب کے مخالف فکر رکھنے والے موجود تھے، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو شاہ برکت اللہ کے آنگن میں پیدا کر دیا. کہ شاہ برکت اللہ کے آنگن میں ہم کو جو تربیت ملی، اس تربیت کی وجہ سے یہ ہوا کہ نہ تو ہمیں مناظرہ کرنے کی ضرورت پڑی، نہ ہمیں مناقشہ کرنے کی ضرورت پڑی، نہ ہمیں مباحثہ کرنے کی ضرورت پڑی. ہم نے صرف ایک کام کیا، ہم نے رسول اللہ کا اخلاق پیش کیا اور سامنے والا بغیر کچھ کہے ہمارا ہو گیا. میرے بہت سارے ابھی میرے مہمان میرے پیر بھائی آئے ہوئے ہیں گجرات سے، راجستھان سے یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ لوگ میرے بزم کے ایکٹیو کمیٹی کے ممبر ہیں. یہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ بہت سارے علاقے جہاں پر خانقاہ برکاتیہ کی طرف سے وہاں کی غربا پروری کے لیے ہر سال قربانی کے موسم میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ 280 سے اوپر گاؤں خانقاہ برکاتیہ کی قربانی کی وجہ سے رزق پاتے ہیں. وہاں پر تبلیغیوں کا دیوبندیوں کا اثر تھا، مگر خانقاہ نے وہاں پہ اپنا خانقاہی کردار پیش کیا. تو آج معاملہ یہ ہے کہ سب ہمارے خواجہ والے، غوث والے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اور خاص طور پر اگر جو پچھلے 2 سال ہیں ان میں جو حالات گزرے، ان حالات میں یہ ایکچولی معلوم کیا تھا، یہ قدرت کی میں الفاظ دیکھنا، قدرت کی چٹکی تھی، ہلکی سی، کہ ابھی بھی وقت ہے بیدار ہو جاؤ. یا آپس میں یہ ممبر تو وہ معلوم ممبر کیا تاریخ ہے؟ یہ ممبر رسول اللہ کی سنت ہے، اور رسول اللہ نے یہ ممبر لگایا تھا علی کے ذکر کے لیے، اور انہی ممبروں سے لوگوں میں تفریق کرنا. اللہ اکبر. مولا علی کے کردار کا صرف ایک حصہ پیش کرتا ہوں. مولا علی پر خارجیوں نے شرک کا فتویٰ لگایا، الیاذ باللہ تعالی، معاذ اللہ. خارجیوں نے لگایا شرک کا فتویٰ. تاریخ پڑھ رہے ہیں کسی کتاب میں مختصراً عرض کر رہا ہوں. معلوم ہے اس کا رد عمل مولا علی نے کیا دیا، امام علی نے کیا دیا اس کا رد عمل. امام علی نے یہ فرمایا علینا لکم ثلاث، ہمارے اوپر تمہارے 3 حق ہیں. 3 حق خارجیوں سے فرمایا. پہلا حق یہ ہے کہ ہم تم کو اپنی مسجدوں میں جماعت میں شامل ہونے سے نہیں روکیں گے. دوسرا حق، اپنے قبرستانوں میں تمہارے مردوں کو دفن ہونے سے ہم نہیں روکیں گے. تیسرا حق، جنگ میں ہم تم پر پہل نہیں کریں گے تلوار اٹھانے میں. ریفرنس کہاں ملے گا؟ علامہ شہرستانی کی کتاب نوٹ کر لو، الملل والنحل، اور عبد القاہر بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا مقدمہ، جس کتاب کا نام ہے الفرق بین الفرق. الحمدللہ جامعہ علیہ رسول میں دونوں کتابیں درس میں شامل ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دماغوں کے دریچے کھلے ہوئے ہیں. ہم ہمیشہ ہر بات کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں.
مثال کے طور پر میرا کہنے کا مطلب ہم کیا کرتے ہیں، اگر ایک گلاس پانی کا بھرا رکھا ہے، کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ حضرت یہ اس گلاس میں یہ آدھا بھرا ہوا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ آدھا خالی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک کہہ رہا ہے آدھا بھرا ہوا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے آدھا خالی ہے، آپ کس کو غلط ٹھہرائیں گے؟ کسی کو غلط ٹھہرائیں گے؟ آپ دونوں صحیح ہیں۔ آپ 6 لکھ لیجیے انگریزی میں، 6 لکھ کر سامنے ایک آدمی کو کھڑا رکھیے، آپ کہیں گے یہ لکھا ہے 6، وہ کہے گا نہیں یہ لکھا ہے 9۔ صحیح کون غلط کون؟ لیکن یہ باتیں تب سمجھ میں آئیں گی جب انسان سلجھ کے بات کرے، جب انسان کے اندر ایک میچورٹی ہوگی۔ اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ کہنے میں کہ ہماری قوم میچورٹی کھو چکی ہے، میچورٹی سنجیدگی کھو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ سماجیات ہو، چاہے وہ مذہبیات ہو، ہر چیز میں ہم لوگ صرف سطحی قوم بن کے رہ گئے، سطحی قوم بن کے رہ گئے۔ آج ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی جگہیں ہیں، اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں، اور ہم کیا ڈھونڈتے ہیں کہ صاحب ہمیں کوئی جگہ مل جائے جہاں پہ ہم قوم سے چندہ کر کے کالج بنا لیں، اسکول بنا لیں۔ ارے بھائی تمہارے پاس بھی مسجد ہے، اس مسجد کا استعمال کرو، اس مسجد کو استعمال کر کے اپنے قوم کے بچوں کو تعلیم دو، تاکہ تمہارے قوم کے بچے پڑھیں لکھیں، اپنے پیر پہ کھڑے ہوں، اور کسی کا منہ نہ دیکھنا پڑے ان کو اپنے گھر کی ضرورت پورا کرنے کی۔ حضرت گرامی بہت کچھ سوچنے کا پہلو ہے۔ بہرحال حضرت نظمی یعنی میرے والد کا زندگی کا صرف ایک ایم تھا ان کا کہ انہوں نے آج ان کے تینوں بچوں کو دیکھ لیجیے کہ آج انہوں نے اپنے تینوں بچوں کو پڑھایا۔ وہ چاہتے تو ہمیں بٹھا دیتے گدی پہ، چلو بیٹا بیٹھ جاؤ گدی پہ، ہاتھ چماؤ پیر چماؤ اور نذرانے خوب غسل کرو، کوئی ہمیں روکنے والا تھوڑی تھا۔ ہمارے باپ دادا کا الحمدللہ ایک زمانے سے نام چلا آ رہا ہے، ہم بیٹھتے اور بیٹھ کے کھاتے پیتے۔ ہمارے باپ نے کہا نہیں بیٹا، میں اپنے باپ کے ڈائلاگ پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میرے والد کا ڈائلاگ ہے۔ فرماتے تھے بیٹا خانقاہ برکاتیہ اور شاہ برکت اللہ کا نام تم کبھی بیساکھی کے روپ میں مت استعمال کرو۔ یہ لگتا ہے ان کے فرماتے تھے بزرگوں کے نام کو بیساکھی کے روپ میں استعمال مت کرنا۔ یہ وجہ ہم کسی سے نہیں بولتے کہ بھیا ہم سید ہیں اور ہم وہاں کے ہیں وہاں کے، ہم نہیں بولتے کسی سے۔ ہم کیوں بولے؟ وہ چیز ہمارے کردار میں نظر آنا چاہیے، ہم سے جو جڑے اس کو فائدہ ملنا چاہیے، تب جا کے ہماری سیادت اصلی معنی میں کھڑی ہوگی۔ یہ ہمارے باپ نے ہم کو سکھایا، جن کا عرس منانے کے لیے آج ہم یہاں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے مولانا زاہد صاحب نے ابھی یہاں پر بیعت کی ایک محفل کو منعقد فرما دیا۔ میں اپنے باپ کا موقف یہ بھی بتا دوں، ہمارے ابا نے ہمیں جب بیعت و ارادت کے بارے میں پڑھانا شروع کیا تو ارشاد فرمایا کہ بیٹا تم سے 11 پشت اوپر جو دادا گزرے ہیں، جن کا نام حضرت میر عبدالواحد پیر گرامی ہے، وہ جب ان کو خلافت ملی تو وہ بیعت کرنے سے، مرید کرنے سے کتراتے تھے اور دور بھاگتے تھے۔ تو ہوا یوں کہ ان کے مرشد حضرت حسین سکندر آبادی نے ان کو بلایا، فرمایا بیٹا تم کیوں بیعت نہیں کرتے ہو؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا حضور میں اس لائق نہیں کہ میں بیعت کروں، میں اس کا اہل نہیں۔ ارشاد فرمایا حضرت حسین سکندر آبادی نے کہ سنو بیٹا، ہم بیعت جو مرشدان طریقت میں ہم کو سکھایا یہ معاملہ بیعت کرنے کا، یہ اس لیے کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان لوگوں کی ضمانت لے کر ہم قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور ان لوگوں کی نجات ہمارے ذمہ ہو جائے گی، نہیں، بلکہ ہم بیعت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے مریدوں میں جو نیک بندہ ہو اللہ قیامت کے دن اس کے صدقے میں ہماری نجات ہو۔ یہ خانقاہ برکاتیہ کی بیعت کا فضلہ ہے، خانقاہ برکاتیہ خانوادہ صاحب البرکات کہ یہاں بیعت ان خطوط پہ کی جاتی ہے۔ تو حضرت گرامی الحمدللہ میں تو اسی نیت سے میں نے مولانا صاحب کی بات پر لبیک کہہ دیا کہ صاحب
اس مجمع میں جہاں پہ 40 بندے ہوتے ہیں وہاں اللہ کا ایک ولی ضرور ہوتا ہے. اللہ کا جو ولی جو مقرر ہو اس مجمع میں اللہ رب العزت اس کے صدقے میں میری نجات ہو جائے. میں اس بات پر اپنے اجداد کی بات کو مانتے ہوئے میرے ساتھ ان کی تعریف کی. اللہ رب العزت اس بیعت کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دین پر استقامت عطا فرمائے. آل نبی کی محبت پہ جلائے. اور میں عرض کروں گا یہ تو ہدیہ جو پیش کیا ہے حسین کا لبیک یا حسین کا بھائی یہ صرف جسم پہ نہ رہے اس کو دل پہ لکھ لینا. اس کو دل پہ لکھ لینا. دل پہ لکھے رہو گے امام حسین کا نام تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں نہیں کہا ہوں تمہارے سامنے مشکل ختم ہو جائے گی. ختم نہیں ہوگی بڑھ سکتی ہے مگر اس مشکل کو کا سامنا کرنے کی ہمت یہ نام حسین. اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حسینی بنا کے چلائے حسینی بنا کے اٹھائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس کو شرف قبولیت عطا فرما. اس کے برخاست ہونے سے پہلے ہمارا نام بخش قبول لکھے. یا اللہ الرحمن الرحیم ہمارے علماء کے لیے آسمانی تائید نازل فرما. اور ہماری قوم جس مشکل اور ابتلا میں ہے مولا اس ابتلا اور مشکل سے نجات عطا فرما. ہم نے جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ عطا فرما. جو مرحومین ہیں انہیں جوال رحمت میں مولا ولی پہ رحمت فرما. یا اللہ الرحمن یا رحیم تیری بارگاہ میں بھیجا ہے کہ ہمیں صلاح رسول اللہ اور ان کی آل کا وفادار بنا کے چلا اور اسی وفاداری میں ہمیں موت عطا فرما. اور محشر میں ہم ایسے ہی وفاداروں کے بیچ ہمارا حشر ہو جو رسول اللہ اور ان کی آل کے وفادار ہیں. صلی اللہ علیہ خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا